واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا انجاکم یوم القیامۃ من احوالها ومواطنها اکثرکم علی صلاۃ فی دار الدنیا۔ اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں رہ کر تم میں سے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ مومنو، آپ پر پڑھے جاؤ با ادب اور با وقار درود، بھاری مرہم ہے دل فگاروں کو راحت جانے بے قرار درود، نظام گور میں قیامت میں ہر جگہ یار غم گسار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہم نے خطبے میں آیت مبارکہ پڑھی اس کے متعلق کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اس کی مختصراً وضاحت یہ ہے کہ یہ آیت بنیادی طور پر قیامت کے متعلق بعض غلط نظریات کی کاٹ کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل جو توریت شریف پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، یہ مکمل یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان سچے نبی ہیں، اسلام سچا دین ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ اس کی جو ایک بنیادی وجہ ہے وہ ان کے قیامت کے متعلق غلط نظریات ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں ان کی غلط نظریات کی کاٹ کی گئی ہے اور انہیں ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا گیا واتقوا یوما، اور اس دن سے ڈرو۔ وہ کون سا دن ہے؟ فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی۔ یہ قیامت کا دن ہے۔ اس دن کا دستور یہ ہوگا ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، کسی غیر مسلم کے حق میں شفاعت قبول نہ ہوگی، کوئی غیر مسلموں کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یعنی نہ تو ایسا ہوگا کہ کسی جرم کے بدلے فدیہ قبول کر لیا جائے اور اسے عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا، کہ کسی غیر مسلم کی کسی مسلمان کی طرف سے مدد کر لی جائے۔ یوں کہہ لیجئے کہ مدد کی 4 صورتیں ہوں۔ نمبر 1، مدد کرنے والا اپنے ساتھی کو زور بازو سے چھڑا کر لے جائے، اسے نصرت کہتے ہیں۔ مدد کرنے والا اپنے ساتھی کی سفارش کر کے اسے بچا کر لے جائے، اسے شفاعت کہتے ہیں۔ مدد کرنے والا مجرم کے ذمہ حقوق ادا کر کے اسے بچا لے، اسے جزا کہتے ہیں۔ اور مدد کرنے والا جرمانہ ادا کر کے بچا لے، اسے بدلہ کہتے ہیں۔ ان 4 قسموں کی مدد کی یہاں کاٹ کر دی گئی ہے، اور فرمایا گیا کہ قیامت کے دن نہ تو کوئی ان غیر مسلموں کی، ان کافروں کو زور بازو سے چھڑا سکے گا، نہ ان کی شفاعت کرے گا، نہ ان کے ذمہ حقوق ادا کرے گا، نہ ہی ان کے بدلے جرمانہ قبول کیا جائے گا، کیونکہ قیامت کے میدان میں غیر مسلم کی، کافر کی کسی قسم کی مدد نہ کی جائے گی۔ لہذا چاہیے کہ آج ہی اس دن سے ڈرے اور اس کی تیاری کرے، قبول کر لے ایمان، اور محبوب ذیشان کے دست اقدس پر کلمہ پڑھ کر آپ کے دامن کرم سے لپٹ جائے۔ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ فرمایا جو حضور نبی آخر الزمان کے در پاک کا غلام بن گیا،
ساری خدائی اس کی تابعدار ہو گئی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک سے پھر گیا رب کریم کی بارگاہ سے بھی دھتکار دیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک بات اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ شفاعت کا عقیدہ حق ہے۔ بروز قیامت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کے صدقے سارے نبی، سارے ولی، نیک لوگ، یہاں تک کہ حافظ قرآن وغیرہ بھی شفاعت فرما کر گناہ گاروں کو بخشوا لیں گے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات و احادیث میں یہ عقیدہ ثابت ہے۔ حضرت سیدنا حرب بن سریج فرماتے ہیں ایک مرتبہ امام زین العابدین کے شہزادے امام محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا اے پیارے امام، عراق والے لوگ کہتے ہیں بروز قیامت پیارے آقا شفاعت فرمائیں گے، کیا یہ شفاعت حق ہے؟ امام محمد فرماتے ہیں جو اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا خدا کی قسم شفاعت حق ہے۔ اور مجھے محمد بن حنفیہ نے بیان کیا، انہوں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ سے حدیث شریف سنی کہ رسول ذیشان نے فرمایا کہ میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا ارضیت یا محمد، اے پیارے محبوب کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا رضیتو ربی رضیتو، اے میرے رب میں راضی ہوں۔ حرب بن سریج فرماتے ہیں امام محمد نے یہ حدیث شریف سنانے کے بعد فرمایا اے اہل عراق تم کیا سمجھتے ہو قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا جی ہاں یہی آیت ہمارے حق جناب وہ ہمارے خیال میں بہت زیادہ امید دلانے والی ہے۔ فرمایا مگر ہم اہل بیت پاک کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن کریم میں سب سے بڑھ کر امید دلانے والی کوئی آیت ہے تو وہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے، یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ اتری تو پیارے نبی نے فرمایا اذا لا ارضى وواحد من امتی فی النار، میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے وقت فرمایا۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرما دے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا ہوا شفاعت، وہ شفاعت ہے۔ مزید حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی یوم القیامت حق بات یہ ہے کہ میں بروز قیامت شفاعت کروں گا، فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، تو جو اس پر ایمان نہ لائے گا وہ اس کے قابل نہ ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب ذرا سمجھیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس مقام محمود سے مراد شفاعت ہے، اور پھر حدیث پاک میں فرما دیا کہ میری شفاعت قیامت کے دن حق ہے، تو جو اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ اس کا حقدار نہیں ہوگا۔ لہذا شفاعت حق ہے اور اس پر ایمان لانا بھی حق ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ پھر احادیث سے جب ثابت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آیات سے بھی ثابت ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرما دیا لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ، جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی اور نہ سفارش مانی جائے گی۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اس مقام پر بنی اسرائیل کا نظریہ شفاعت غلط ہے۔ ان کا نظریہ شفاعت کیا ہے؟ وہ یہ تھا قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا،
اور وہ بولے ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن. یعنی بنی اسرائیل کا یہ ماننا تھا کہ ہم کچھ بھی کر لیں، کلمہ نہ پڑھیں، اللہ کے احکام پر عمل نہ کریں، نیکیاں نہ کریں، چاہے انبیاء کرام کو شہید کرتے چلے جائیں، چاہے ہم توریت کو بدل ڈالیں، چاہے ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو پس پشت ڈال دیں، دنیا میں عیش و عشرت کریں، جو موج مستی کریں، جتنا چاہے ظلم کر لیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہونا مگر ہم تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے اور ہمارے بڑے ہمیں بچوا لیں گے. یہ ان کا غلط نظریہ تھا. اس نظریے کی کاٹ کی گئی ہے، اس ان کے گھٹیا نظریے کی کاٹ کی گئی ہے. فرمایا اس دن جزا نہ ہوگی، بدلہ نہ ہوگی، کسی کی سفارش کسی کے حق میں قبول نہ کی جائے گی. کب؟ جب حرکتیں ایسی ہوں گی، جب معاملات ایسے ہوں گے کہ انبیاء کو بھی قتل کرے، رسولوں کو تکلیفیں پہنچائے، اللہ کے احکامات کو نہ مانے، کتاب اللہ کو تبدیل کر دے اور پھر کہے کہ میں نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چاہنے والے ہیں. والعیاذ باللہ تعالیٰ یہ عقیدہ شرکیہ ہے. تو بنی اسرائیل کی اس عقیدے کی کاٹ کی گئی ہے. اس آیت مبارکہ کو مسلمانوں پر فٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ مسلمانوں پر فٹ کرنے کی نہیں ہے. جو یہود کو کہا گیا ہے تم چاہے کچھ بھی کرتے پھرو، کلمہ بھی نہ پڑھو، ایمان بھی قبول نہ کرو، نبیوں کی گستاخیاں بھی کرو، اللہ کے کلام کو بھی بدل لو اور پھر کہو کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہونا ہے، یہ ہرگز نہیں ہوگا. ایسا نہیں، بلکہ جنت کا حقدار وہی ہے جو مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ گیا، جو آپ کی ذات عالی پر ایمان لے کر آ گیا. اس کے لیے جنت بھی ہے، اس کے لیے خوش بختی بھی ہے. عقیدہ شفاعت کا رکھنا چاہیے مگر اعمال کیسے ہونے چاہیے ذرا بتاتے ہیں آپ کو کہ شفاعت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرما رہے تھے، آپ نے اپنی شفاعت کا ذکر فرمایا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے ہمیں بھی آپ کی شفاعت نصیب ہو. فرمایا اللہم اجعلہم من اہلہا، یا اللہ ان کو بھی شفاعت حاصل کرنے والوں میں شامل کر دے. کچھ دیر بعد مزید صحابہ کرام آئے تو پہلو نے ان سے کہا رسول پاک نے اس طرح فرمایا ہے. اب انہوں نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی ہماری شفاعت کے لیے دعا فرما دیجئے کہ ہمیں قیامت کے روز آپ کی شفاعت مل جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہم من اہلہا، یا اللہ ان کو بھی اہل شفاعت میں شامل کر دے. پھر مزید آپ نے دعا فرمائی اللہم اجعلہم من اہلہا، یا اللہ ان کو بھی شفاعت کا حقدار بنا دے. تو میں کہتا ہوں تمہیں گواہ بنا کر جو بھی شرک سے پاک رہ کر دنیا سے جائے گا اسے میری شفاعت ملے گی. میری شفاعت ہر اس بندے کے لیے ہے جو دنیا سے شرک سے پاک جائے گا. شفاعت حشر میں فرمائیں گے جب خوش نصیبوں کی مجھے کر لینا آقا ان میں شامل یا رسول اللہ. اب یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا شفاعت کے متعلق عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیامت کے روز شفاعت فرماؤں گا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ فرما رہے ہیں شفاعت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لا تجزی نفس عن نفس ولا تقبل منها شفاعہ. اللہ تو یہ فرماتا ہے، محبوب آپ یہ فرما رہے ہیں. کیا قرآن پاک میں غلط بیان ہوا؟ ہرگز نہیں کہا. صحابہ نے قرآن پر کوئی سوال نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، بلکہ آج کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کر دیں. آج جناب وہ عجیب و غریب قسم کے لوگ آپ پیدا ہو گئے ہیں. تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان کا شفاعت کے عقیدے کے باوجود کیا عمل تھا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا مشہور ہے. آپ خوف خدا سے رو رو کر اس حال میں پہنچ جاتے کہ آپ کے چہرے انور پر آنسو کے بہنے کے نشان پڑ گئے تھے. اور آپ کا مشہور جملہ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا جائزہ خود لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اب صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایسا عقیدہ، پکا ایمان والے، پکے عقیدے والے، اور عمل مبارک دیکھ لیں. امام محمد فرماتے ہیں تمام اہل بیت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. کیونکہ اس لیے کہ اس میں شفاعت مصطفیٰ کا بیان ہے. دوسرا اہل بیت کا مبارک عمل بھی دیکھیے. امام جعفر صادق ہیں، 4 سال کی عمر ہے، گلی میں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں. ایک عاشق مصطفیٰ گزرتا ہے، محب اہل بیت گزرتا ہے، بھاگ کر آتا ہے. کیا ہوا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اے خاندان مصطفیٰ کے چشم و چراغ کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جہنم کا خوف رلا رہا. عرض کرتے ہیں شہزادے ابھی تو آپ چھوٹے ہیں، آپ تو گناہوں سے بالکل پاک ہیں، مگر پھر کیسے؟ فرمایا ہاں مگر میں نے دیکھا ہے امی جان
چھوٹی لکڑیاں توڑ توڑ کر ان کو جلاتی ہیں، پھر بڑی لکڑیاں جلاتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز اللہ عز و جل ہم چھوٹوں کو بھی جہنم میں ڈال دے اور جب ہم جہنم میں جلنے لگے تو پھر بڑوں کو ڈال دے. یہ ہے خوف خدا. پکا پتہ ہے، پکی گارنٹی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرمانے والے ہیں. رسول پاک نے فرما دیا کہ میں شفاعت کرنے والا ہوں. پھر بھی خوف خدا یہ ہے، پھر بھی عمل مبارک یہ ہے. لہذا شفاعت کا عقیدہ رکھ کر بد عملی کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. شفاعت کا عقیدہ نہ رکھنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. لیکن شفاعت کا عقیدہ رکھ کر بد عملیاں کرنا، نمازیں نہ پڑھنا، اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا، خدا و مصطفیٰ کے ساتھ دشمنیاں موڑ لے لینا، شرابیں پینا، نشے کرنا، جوئے کھیلنا، سود خوریاں کرنا، مسلمانوں کو تکلیف دینا، راستوں پر گندگیاں بہا دینا، یہ سب اللہ کی نافرمانیاں ہیں. شفاعت کا یقین ہو کہ میں بخشا جاؤں گا، لیکن مسلمان تکلیف اٹھائے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسلمان کو اذیت پہنچے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسلمان کا مال کھا گئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسلمان کا گھر لوٹ لیا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسلمان کو قتل کر دیا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہرگز نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. شفاعت کا عقیدہ رکھے اور خوف خدا کی شمع دل میں فروزہ رکھے. کیوں؟ شفاعت نصیب ہونے کے لیے ایمان پہ مرنا شرط ہے. شفاعت تب نصیب ہوگی جب ایمان پہ مرے گا. شفاعت اس وقت نصیب نہیں ہوگی اگر دنیا سے بے ایمان مر گیا. جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنے بھی وعدے ہیں، جتنے بھی بخشش کے پروانے ہیں، جتنے بھی اجر و ثواب ہیں، جتنے بھی جنت کی نعمتوں کے وعدے ہیں، سب کے سب مرنا ایمان پر ضروری ہے. ایمان پر نہیں مرا بھلے جتنا بھی بڑا مولوی صاحب ہے، جتنا بھی بڑا سیٹ صاحب ہے، جتنا بھی بڑا قاری صاحب ہے، جتنا بھی بڑا جج صاحب ہے، جتنا بھی بڑا وکیل صاحب ہے، جتنا بھی بڑا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، طاقتور ترین ملک کا ہے یا بدترین قوم کا ہے، اس کا خاتمہ اگر ایمان پر نہ ہوا تو بدتر ہے. اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر خاتمہ ایمان پر ہوا، دنیا میں بھلے لوگوں نے ذلیل کر دیا، اس کے لیے جنت کی نعمتیں بھی ہیں، جنت کے وعدے بھی ہیں، شفاعت کا اعلان بھی ہے. شفاعت اس صورت میں ہے. شفاعت بد عملی سے نہیں ملے گی. بد عملوں کو شفاعت ملے گی لیکن ایمان پر مرنے سے ملے گی، اور بد عملیاں ایمان کو کھا جاتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے، ننھے منھے ہیں، 4 سال کی عمر ہے اور خوف خدا یہ ہے. اور حضرت داؤد طائی جو بہت بڑے ولی تھے، ایک دن امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا علی جا مجھے نصیحت فرمائیے. فرمایا ہے ابو سلیمان، یہ حضرت داؤد طائی کی کنیت ہے، میں تو خود خوف زدہ ہوں. اگر قیامت کے دن میرے نانا جان نے مجھ سے پوچھ لیا اے جعفر میری پیروی کا حق ادا کیوں نہ کیا تو میں کیا جواب دوں گا. یہ سن کر حضرت داؤد طائی نے کہا جب پیارے نبی کی اولاد ہی یوں خوف زدہ ہے تو میں کس گنتی اور شمار میں ہوں اور کس طرح اپنے اعمال پر بھروسہ کر سکتا ہوں. آج کسی کو دیکھو نا، وہ کسی غریب کے گھر میں اگر تھوڑا سا راشن پہنچا دے تو پھولے نہیں سماتے، ہم نے جنت خرید لی ہے. جنت ایسے خریدی جاتی ہے؟ یہ سبب ہے جنت خریدنے کا، یہ بہانہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا. لیکن بد عملیاں کر کے کسی غریب کو اگر 10 کلو آٹا دلا دے تو کون سا احسان کیا بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہونا شرط ہے. ہر عمل پر، ہر نیک عمل پر چھوٹے سے چھوٹا عمل کرنا اور بڑے سے بڑے عمل کو نہ چھوڑنا، وہ بھی کرنا، یہ سب کچھ کرنا، لیکن اس سب کا جو نیت اور ارادہ ہو وہ یہ ہو کہ اللہ راضی ہوگا. یہ نہ ہو کہ میں نے غریب کو کھانا کھلا دیا ہے، میں نے غریب کی بیٹی کی شادی کرا دی ہے، میں نے غریب کے گھر راشن ڈلوا دیا ہے، میں نے جناب غریب کو گھر پہ کرائے پہ دے دیا ہے، 500 روپے مکان کے چھوڑ دیے ہیں. او بھائی یہ آپ نے احسان کیے ہیں. اگر نیت رضا الہی کی ہے ضرور ثواب ملے گا، لیکن مرنا ایمان پہ پڑے گا. جی ایمان کی حفاظت لازم ہے. بے ایمان مرنے والے کو شفاعت نہیں ملنی. بس یہ اصول یاد رکھیے گا، چاہے آپ کسی پیر صاحب کے مرید ہیں، چاہے آپ کسی پیر صاحب کے مرید نہیں ہیں، چاہے آپ کو ارادت سے تکلیف ہی کیوں نہیں ہے، مرنا ایمان پہ پڑے گا. ایمان پہ مر گئے تو پھر بچت ہو جائے گی، نہیں تو پھر کوئی بچت نہیں ہے. بھلے آپ کے ماتھے گھس جائے، آنسو بہ بہ کے جناب وہ کھڈے پڑ جائیں گالوں پہ، آپ گھر چھوڑ دیں اور ساری زندگی آپ پیٹھ پیچھے بستر اٹھائیں اور آپ پوری امت کو، پوری دنیا کو تبلیغ کرتے پھریں، اگر ایمان پہ نہ مرے تو کسی کام کے نہیں. لازم
آپ نے جائیداد اربہ ارب ٹریلینز آف ڈالر خرچ کر دیے، ایمان پر نہیں مرے کسی کام کے نہیں۔ یہ سب کا سب ہوا منصورہ ہے، یہ سب کا سب اڑتی ہوئی خاک اور راکھ ہے، اس میں کوئی اسکوپ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی برکت نہیں۔ تو لازم یہ ہے کہ عقیدہ ہو، عقیدہ رکھنا ضروری ہے، امید رحمت ضروری ہے، اور عقیدے کے ساتھ چلتا رہے، اور پھر بخشش کی امید بھی رکھے۔ کیسے بخشش کی امید رکھے، کس طرح کا تقاضا کرے؟ دیکھیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ بروز قیامت ایسے کمال انداز سے شفاعت فرمائیں گے کہ جن کے پاس گناہ نہ ہوں گے وہ بھی چاہیں گے کہیں سے ادھار گناہ مل جائیں، تاکہ رسول پاک کی یہ جو محبت بھری شفقت بھری عطا ہے اس کا ہم بھی مزہ لوٹ لیں۔ رسول پاک تو شفقت فرمائیں گے۔ اب اعلیٰ حضرت کا عقیدہ بھی یہ ہے، اب عمل مبارک بھی دیکھیے۔ ساری زندگی باجماعت نماز ادا کی ہے، باجماعت نماز مل جائے اس کے لیے پیسے بھی خرچ کیے ہیں، اپنی دولت کا نقصان بھی برداشت کر لیا ہے، مگر باجماعت نماز نہیں چھوڑی۔ ایک مرتبہ بیمار تھے، چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اس حالت میں عموماً نماز معاف ہوتی ہے، مگر جذبہ دیکھیے کہ آپ ساری نمازیں باجماعت ادا فرماتے، آپ کرسی پر تشریف رکھتے، 4 لوگ کرسی پکڑ کر لے جاتے مسجد میں، نماز ادا کرتے پھر واپس لے آتے۔ اور آپ کا تقویٰ دیکھیے، 1339 میں یہ سخت گرمی کے دن تھے، پھر عمر مبارک کے آخری ایام، آپ بیمار بھی تھے، ایسی صورتحال میں رخصت نکلتی تھی، مگر اعلیٰ حضرت نے اپنے متعلق کیا فتویٰ تھا آپ کا؟ فرمایا بریلی میں شدید گرمی ہے، اس کے سبب میرے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں، لیکن پہاڑ پر ٹھنڈک ہوتی ہے، یہاں سے نینی تال قریب ہے، بھوالی پہاڑ پر روزہ رکھ سکتا ہے، لہٰذا وہاں جانے پر قادر ہوں، لہٰذا میرے لیے وہاں جا کر روزہ رکھنا فرض ہے۔ چنانچہ آپ نے پورا رمضان وہاں جا کر روزہ رکھا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ شفاعت کا عقیدہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ایسے شفاعت کرنے والے ہیں کہ آپ کی شفاعت کی برکت سے لوگ بخشے جائیں گے، اور عمل کیا ہے کہ اب میں یہاں بریلی میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے میرے لیے رخصت نکلتی ہے، لیکن پہاڑ پر جا کر میں روزے رکھ سکتا ہوں، لہذا مجھے وہاں لے چلو، مجھے وہاں روزے رکھنا ہے۔ اور وہاں گئے اور جا کر وہاں پورے 30 مہینے کے روزے رکھے، پورے مہینے کے 30 روزے 29 روزے جو بھی تھے آپ نے رکھے، اور پھر عید کے بعد واپس تشریف لے آئے۔ یہ ہے عقیدہ اور یہ ہے عمل۔ اور آپ یہ فرماتے ہیں حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ عقیدہ شفاعت رکھیں، یعنی اے عاشقان رسول دن رات صبح و شام شفاعت مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہا کرو، اس لیے کہ جو شفاعت کو مانتا ہے اسے شفاعت نصیب ہوتی ہے، لہذا ذکر شفاعت جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ لہذا عقیدہ شفاعت بھی ہو اور عمل بھی شفاعت حاصل کرنے والوں والا ہو۔ اعمال لازم ہیں، ایمان پر موت ضروری ہے، اس لیے میرے میٹھے اور پیارے بھائیوں آپ سب کو میری طرف سے گزارش ہے اپنی 5 وقت کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کریں، رزق حلال کمائیں، اولاد کو، آج ہمارے سامنے نا مختلف طرح کے چیلنجز ہیں، بچوں کے لیے اچھے کام کرنے ہیں، مال کمانا ہے، سب کچھ کمانا ہے، آپ بچے کو گرم کھانا نہیں کھلا سکتے ہو، کیا بچہ بے عمل مر گیا جہنم میں نہیں جائے گا؟ بچہ بے عمل مر گیا جہنم میں نہیں جائے گا؟ آپ اپنی اولاد کے لیے خوب کماتے ہو، کیا اولاد بے عمل مر گئی جہنم میں نہیں جائے گی؟ جائے گی جہنم میں۔ لہذا تعلیم کے ساتھ تربیت، رزق حلال کے ساتھ اچھی ان کی تربیت، ان کو صرف دنیا کی آگ سے نہ بچائیں۔ اگر گرم دودھ دے دیا جائے تو بیوی سے لڑ پڑتے ہو، یہ بدعملی سے جہنم خرید رہا ہے، اس کے لیے کیا کوشش کر رہے ہو میرے بھائی؟ لہذا بچوں کے ساتھ وقت دیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، ہر چیز لڑنے سے حاصل نہیں ہوتی، حکمت، محبت، نرمی، اچھے انداز، اچھے اخلاق کے ساتھ خود آئیں نماز کے لیے، بچے کو بھی لائیں۔ میں دیکھتا ہوں باپ گھر مزے سے گاڑیاں واڑیاں چمک رہی ہوتی ہیں، ادھر ادھر کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، بیٹا چھوٹا ہے وہ نماز کے لیے آیا نہیں آیا، بڑا ہے آیا نہیں آیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، رات کو 11 بجے کما کے واپس آ رہے ہیں، صبح 11 بجے جا رہے ہیں، فجر کہاں ہے، ظہر کہاں ہے، عصر کہاں ہے، اولاد کا ہے۔ آپ سارا دن کمائیں، کما کر 3 لوگ ساتھ جاتے ہیں کہیں قبرستان میں، ایک اہل و عیال جاتے ہیں، دوسرا مال جاتا ہے، تیسرا عمل جاتا ہے۔
اہل و عیال بھی واپس، مال بھی واپس، عمل ہے، اس عمل کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ ساتھی یہی ہے۔ سب سے رشتہ داریاں توڑ دی، تعلق داریاں توڑ دی، صلح ثواب سب ختم کر دیے، کس لیے؟ مجھ سے ادھار لیتا ہے، مجھ سے مال لیتا ہے، میرے مال پر نظر رکھتا ہے، اور بے نمازی، بے عمل، بے اخلاق، اور مر گئے۔ اب کیا ہوا؟ رشتہ داروں نے تو چھوڑ دیا، آپ نے خود چھوڑ دیا تھا، رشتہ داروں نے بھی چھوڑ دیا، اور مال جس کی خاطر سب کو چھوڑا تھا، مال بھی چھوٹ گیا، اب مر گئے، اب عمل ساتھ ہے، عمل تو کیا ہی نہیں۔ لہذا میٹھے اور پیارے بھائیوں، اس پر لازمی طور پہ عمل کیجئے، اور 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کریں۔ رزق حلال خوب کمائیں، کوئی لمٹ نہیں ہے کمانے کی، خوب کمائیں لیکن حلال کمائیں، بس ایک ہی لمٹ ہے اسلام میں، حلال کمانے کی۔